لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ ریاض الصالحین سے دورہ حدیث شروع ہو چکا ہے۔ کل میں نے آپ کو ریاض الصالحین کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دی تھیں، ریاض الصالحین کے مؤلف کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں بھی۔ ایک دو باتیں میں آپ کو اور بتاتی چلوں۔ ریاض الصالحین کی 2 جلدیں۔ پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ اس کا ایک ہی سال میں دورہ کرا دیا جائے، لیکن بعد میں یہی فیصلہ کیا کہ اس کی ایک ایک حدیث اتنی قیمتی ہے کہ اس کو 2 سالوں میں دورہ کرا دیا جائے۔ تو اس سال انشاءاللہ تعالی ہم پہلی جلد کا دورہ مکمل کریں گے۔ کل ہم نے نیت کے بارے میں، اخلاص اور توبہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے الصبر، کتاب الصبر، یعنی صبر کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو صبر کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ مدد چاہو اور نماز کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ صبر کا لفظ قرآن مجید میں 90 سے زائد مرتبہ آتا ہے۔ میرا خیال ہے صبر کا مفہوم آپ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ صبر کا عام طور پہ ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی، اللہ نہ کرے کوئی صدمہ پہنچ گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، یا کوئی شدید پریشانی آ گئی تو ہم نے اس میں صبر کیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صبر کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، یہاں اس سے مراد اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی فرما برداری کے لیے ڈٹے رہو۔ ظاہر ہے جہاد ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس جہاد کے لیے استقامت اختیار کرنا، اس کی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ اس میں آتا ہے۔ تو صبر کا پہلا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے پابند کرنا۔ مثال کے طور پہ تہجد کے لیے اٹھنا، یہ بھی صبر ہے۔ آپ کا نفس چاہ رہا ہے سونے کو، آپ کا جسم آرام چاہ رہا ہے، اور آپ اسے اس بات کا پابند کر رہی ہیں کہ وہ اٹھے
اور وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔ تو صبر کا پہلا معنی ہے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو پابند کرنا۔ یہ جو دوسری آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یہاں مراد عام طور پر جو ہمیں مشکلات زندگی میں پیش آتی ہیں، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہماری جو معیشت تھی اس میں خرابی آ گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ وہی صبر کا مفہوم ہے جو ہم عام طور پہ لیتے ہیں، اور ان میں بھی جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے۔ تو پہلا مفہوم تو ہوا اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کر لینا۔ دوسرا مفہوم عام جو ہمارے ہاں صبر کا مفہوم ہے۔ تیسرا جو صبر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا، اور اس وقت اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرنا کہ وہ اللہ کی جہاں پہ ناراضگی ہے وہاں پہ رک جائے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے کہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جس شخص نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اپنے غلط جذبات کو کنٹرول کر لیا، یہ بھی صبر ہے۔ جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ اپنی ذات کے لیے اللہ کی خاطر کسی سے بدلہ نہ لیا اور اسے معاف کر دیا تو ایسا شخص بہت بڑے مرتبے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں کرتے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو ہی عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صبر کا مفہوم ہو گیا۔ تو صبر قرآن مجید میں گناہ سے رکنے کے لیے بھی آتا ہے، اپنے نفس کو پابند کرنا۔ صبر قرآن مجید میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے پابند کرنا۔ صبر قرآن مجید میں اپنے آپ کو غصے کے وقت روک لینا اور اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا، اور عام صدمات میں صبر کرنا، یہ مفہوم تو عام ہے۔ سب سے بڑا صبر کا مفہوم قرآن مجید میں جو استعمال ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جب آپ چل رہے ہو، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہو، تو اس راستے میں جو مشکلات آئیں ان مشکلات کو سہنا اور دین کے راستے پر ڈٹے رہنا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گی صحابہ سے۔ یہ جو مکی دور ہے اس میں صحابہ کتنی مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اپنے دین سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ویسے یہ صرف مکی دور کا معاملہ نہیں ہے، ہمیشہ ہی دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیجئے، دین پر چلنا اتنا مشکل ہے جیسے ہاتھ میں آگ کا ایک انگارہ لے لینا۔ دینداروں کے لیے کتنی مشکلات ہیں، ان کے لیے کتنے فتنے ہیں، ان کے لیے کتنے مسائل ہیں، میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اندازہ۔ تو سب سے جو اس کا اہم مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو مشکلات راستے میں پیش آئیں ان پر صبر کرنا اور دین کے راستے پر ڈٹے رہنا اور ان سے گھبرا کے دین کا راستہ نہ چھوڑنا۔ تو یہ صبر ان سارے مفہوم میں آتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 25، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز کے لیے جب ہم تیاری کرتے ہیں تو پہلا حصہ پاکیزگی ہے۔ جب تک ہماری ظاہری اور باطنی طہارت نہیں ہوتی تب تک ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے لباس کو بھی پاکیزہ رکھے، اپنے جسم کو بھی پاکیزہ رکھے اور اپنے دل کو بھی پاکیزہ رکھے۔ دل میں بھی صرف اللہ ہی کا خیال ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو۔
تو یہ ایک دل کی پاکیزگی ہے، ایک جسم کی پاکیزگی ہے، اور ایک لباس کی پاکیزگی ہے، اور ایک مومن اسی سے ہی آراستہ ہو۔ اگلی بات جو یہاں کہی جا رہی ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ الحمدللہ کے الفاظ کہنے کو تو بڑے چھوٹے سے ہیں، لیکن اجر میں اتنے بڑے ہیں کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو جو نیکیوں کا تول ہوگا، الحمدللہ کا اجر اس کو بھر دے گا۔ اور الحمدللہ کہنا اور سبحان اللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو پاک ہے، اور الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ دونوں الفاظ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں تو جتنا آپ کو خلا نظر آئے گا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ نظر آئے گی، اس تمام خلا کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اجر بھر دیتا ہے۔ کبھی آپ کو خیال تھا کہ ان دو کلمات کا اتنا بڑا اجر ہوگا؟ یقین کر لیجئے، اور میرا تو خیال ہے پھر ایک لمحہ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اتنا بڑا اجر کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں کو بھر دیتے ہیں۔ جب بھی ذہن فارغ ہو فوراً سبحان اللہ الحمدللہ، اور اس اجر کے مستحق بنے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل و برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو قیامت کو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اگر ہم اس قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ قیامت کو ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ یہی مطلب ہے حدیث کے ان الفاظ کا کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تمام لوگ صبح صبح اپنے کام پر نکلتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، بس کوئی شخص تو اپنے نفس کو آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی شخص اس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ ہر انسان جب صبح جاگتا ہے، اپنا کھانا پینا اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنا دن گزارتا ہے۔ کوئی شخص تو نیکی کی راہ میں چل رہا ہوتا ہے اور کوئی شخص برائی کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو نیکی کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے، اور جو شخص غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہو۔ دیکھیے چھوٹی سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی نصیحتیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یعنی انتہائی جامع اور مختصر کلمات۔ تمام لوگ صبح صبح اپنے کام پر نکلتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، تو کوئی شخص تو اپنے نفس کو آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی شخص اسے ہلاک کر لیتا ہے۔ اگر آپ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں آپ اسے جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں، اور اگر آپ برائی کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والے ہوں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کا جسم ہوگا۔ دنیا میں تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا عمل بڑا کیا، کون سا عمل چھوٹا کیا۔ بعض نیکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، بعض گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہ نیکیوں کا اندازہ ہوتا ہے نہ گناہوں کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن ان کا ایک وزن ہوگا اور ان کا ایک جسم ہوگا۔ وزن اور جسم ہوگا تو تبھی تو ان کو تولا جائے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایام بہترین کاموں میں گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچے سمجھے بغیر یہ زندگی گزار لیں اور اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اسے ہلاک کریں۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز نیک عمل کرتا رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے۔ عقل مند تو وہ آدمی ہے جو اللہ کی رضا والے کام کرے اور خود کو جہنم سے آزاد کروا کے کامیاب ہو جائے، اور وہ شخص نادان ہے جو خود ہلاک ہو اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کرے اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ حدیث نمبر 26 حضرت ابو سعید سعد بن سنان خدری سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کچھ سوال کیا یعنی کچھ مانگا تو آپ نے انہیں عطا فرما دیا، پھر انہوں نے پھر آپ سے کچھ مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا آپ نے وہ خرچ کر دیا، تو آپ نے انہیں فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے میں اسے تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کرتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ ایک واقعے کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ سے مانگا جاتا آپ کبھی بھی نہ کرتے، پاس ہوتا عطا فرما دیتے، نہ ہوتا قرض لے کر بھی اگلے کی ضرورت پوری کر دیتے۔ تو بہرحال آپ نے انہیں عطا فرمایا، یہاں تک کہ جتنا آپ کے پاس تھا آپ نے وہ عطا کر دیا، اور پھر آپ نے انہیں کہا کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے میں وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، سارا تمہیں دے دیتا ہوں، اور ساتھ ہی پھر آپ نے انہیں نہ مانگنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے سوال کرنے سے بچا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہتے کہ تم سوال نہ کرو۔ آپ نے انہیں ترغیب دلائی، طریقہ بتایا کہ تم سوال کرنے سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ سے سوال کرتا ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے، وہ خود سوچتا ہے مجھے کون کون سے وسائل اختیار کرنے ہیں، میں کون سے طریقے اختیار کر کے لوگوں سے سوال سے بچ سکتا ہوں۔ جب وہ خود کوشش کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے اپنی جناب سے دیتے ہیں، اور جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے انہیں یہ نصیحت کی کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے سوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان نظر ڈالتا ہے اپنے حالات پر، میں کیسے اپنے مسائل حل کر سکتا ہوں، میں فلاں معاملے میں کس طرح سوال سے بچ سکتا ہوں، وہ کوشش کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس محنت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے جو بات کہی کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے اپنی جناب سے دیتے ہیں، اور جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو پریکٹیکلی دیتی ہوں۔ ایک شخص ہے وہ روزانہ مانگنے آ جاتا ہے، لوگ کبھی دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، لیکن اگر وہ وہی محنت جو لوگوں سے مانگنے پر کر رہا ہے اگر وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے پر صرف کرنا شروع کر دے، کوشش شروع کر دے اور طے کر لے کہ میں نے لوگوں سے نہیں مانگنا، وہ جو اس نے ہاتھ سے محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیتے ہیں، آج نہیں دیتے، کل نہیں دیتے، پرسوں ضرور دے دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے سوال کرنے کی مصیبت سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت سے گھر بیٹھے روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اسے اپنے پاس سے دے دیتے ہیں، اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو شخص غنا کا مطالبہ کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں۔ اصل بات ہے مالداری مال سے نہیں ہوتی، مالداری آپ کے نفس سے ہوتی ہے، آپ کے نفس کو مالدار ہونا چاہیے۔ مجھے کسی کے مال کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے جو اللہ نے دیا ہے میرے لیے وہی بہترین ہے۔ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھ کے انہی میں اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں، انہی سے بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ برکت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے غنا مانگتا ہے اللہ اسے غنا دے دیتے ہیں۔ غنا مال سے نہیں ہوتا، غنا آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ اپنے دل میں طے کر لیجئے جو میرے پاس ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو صلاحیتیں دی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو۔ اصل بات ہے ہم ان صلاحیتوں کا کھوج لگانے کی بجائے ہم لوگ آسان رستہ اختیار کر لیتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور جو صبر اختیار کرے اللہ اسے صبر بھی دے دیتا ہے۔ یہاں بھی صبر کس معنی میں آیا ہے؟ لوگوں سے نہیں مانگو، لوگوں سے نہیں مانگو، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا پابند کرو، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ سواری پر ہوتے، کوڑا گر جاتا، کسی جاتے ہوئے شخص کو نہ کہتے کہ میرا کوڑا پکڑا دو، اپنی سواری سے نیچے اترتے، خود کوڑا پکڑتے۔ تو جو شخص صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بعض اوقات کسی کی وفات کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑی گھبراہٹ کا جزا فضا کر رہے ہوتے ہیں، بڑی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کہا جائے صبر کریں، وہ کہتے ہیں صبر آتا ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے صبر کرنے سے آتا ہے۔ آپ پہلے اپنے نفس کو سمجھائیے میں نے صبر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ صبر کی توفیق دے گا، لیکن اگر آپ اپنے نفس کو چھوڑ دیں گے تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں صبر آتا ہی نہیں۔ تو جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ تو کوشش کریں صبر کے جو سارے مفہوم میں نے آپ کو بتائے ہیں ان مفہوم کے مطابق حالات جیسا تقاضا کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنے نفس کو پابند کیجیے۔ حدیث نمبر 27 حضرت ابو یحییٰ سویب بن سنان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے آسودگی حاصل ہو تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ مومن کی ساری زندگی خیر کے ساتھ۔ دیکھیں زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں، اگر تو آسودگی ہے مومن شکر کرتا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا فرمائی تھی، اللہ اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اور ان دونوں معاملات میں اگر وہ شکر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے معاملہ بہترین ہے، اور اگر وہ صبر کرتا ہے مشکل آ گئی تو تب بھی اس کے لیے معاملہ بہترین ہے۔ تو مومن کی زندگی کا کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر ہی رکھی ہے اگر وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 28 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ پر اضطراب اور بے چینی چھا گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے ابا جان کی تکلیف اور بے چینی۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ بس جب آپ وفات پا گئے تو انہوں نے کہا ہائے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالو؟ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے آخری لمحات ہیں ان پر روشنی ڈالتی ہے۔ جس دن آپ نے وفات پائی یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں۔ وہ کہنے لگیں ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ کبھی چادر اپنے منہ پہ لے لیتے، کبھی چادر ہٹا دیتے۔ آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا، آپ اس میں سے کبھی اپنا ہاتھ گیلا کر کے اپنے منہ پر پھیرتے اور ایسا بار بار کرتے، اور ساروں کو آپ کی تکلیف جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ برداشت نہ کر سکیں، انہوں نے یہی بات کہی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، اور
پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تیرا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا، تیرا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا ہائے میرے ابا جان، اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اصل بات ہے انبیاء کو زندگی میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو دنیا کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو وہ جنت کی نعمتوں کو اختیار کر لیں۔ یہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور جنت میں جب تک اس کا ٹھکانہ اسے دکھا نہیں دیا جاتا تب تک اس کی موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری لمحات میں جو الفاظ دہرا رہے تھے وہ یہی تھے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ مراد کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا تھا، اور یہی آپ کے آخری کلمات تھے، اور یہ انہی اوقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انبیاء دنیا کی بجائے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دفن کر دیا تو پھر بھی حضرت فاطمہ جو تھیں بڑی بے چین ہو کے کہنے لگیں کہ تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالو۔ انبیاء پر تکلیف عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنانا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، وہ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ان کو جو تکلیف زیادہ ہوتی ہے ان کو اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا اجر بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کی تکلیف بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ کلمات کہے ہیں، یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ اور یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، تو یہ الفاظ حضرت فاطمہ نے اونچی آواز میں نہیں کہے۔ اگر یہ الفاظ اونچی آواز میں ہوتے تو یہ نوحہ کہلاتے۔ ویسے بھی حضرت فاطمہ نے جو شروع میں لفظ کہے تھے ہائے میرے باپ کی بے چینی، یہ بھی اونچی آواز میں نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نوحہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اپنی بے چینی کا اظہار کرنا مناسب انداز میں شریعت اس سے نہیں روکتی، شریعت اس سے نہیں روکتی۔ ہاں اگر اس کا انداز اللہ سے شکوے کا ہو، اللہ سے ناراضگی کا ہو، تب شریعت اس سے روکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے گال پیٹے، جس نے اپنا گریبان پھاڑا اور جس نے جاہلیت کی پکار پکاری وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ جو الفاظ کہے ہیں یہ الفاظ انہوں نے آہستہ آواز سے کہے، اپنے غم کا اظہار ضرور ہے ان الفاظ میں، لیکن اس میں دیکھ لیجئے رب کا کوئی شکوہ نہیں، رب کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 29، حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے محبوب تھے اور آپ کے محبوب کے بیٹے تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت آ پہنچا ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے دیا، ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، انہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ حضرت زینب ہیں، حضرت زینب نے آپ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مصروف تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام لانے والے کو کہا کہ میرا سلام میری بیٹی کو پہنچا دو، اور انہیں یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے کہ اللہ کا مال ہے جو اللہ جب چاہے لے لے، اولاد بھی اللہ کا عطیہ ہوتی ہے، اللہ جب چاہے لے لے اور جتنا چاہے اللہ ہمیں دے دے، اور ہر ایک چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے یہ اولاد کا عطیہ ہمیں دیا ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو لے لیتے ہیں، اور اسے صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یعنی صبر کس لیے ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے۔
انہوں نے آپ کو دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر کہا آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ اور صحابہ کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے تو بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، اس وقت اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اب بیٹی سے صبر نہیں ہو رہا، یہ مشکل وقت ہے۔ انسان بعض اوقات اس مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ چاہتا ہے اور پھر نبی کا ساتھ۔ انہوں نے آپ کو قسم دے کر کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ مصروف تھے ان ساروں کو ساتھ لے کے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور آ کے آپ نے دیکھا بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس وقت اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، بس آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے تو حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی مرد تو نہیں روتے ہوتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ مراد یہ تھا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحم ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ اپنے انہی بندوں پہ رحم کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ جو شخص اتنا سنگ دل ہے، اتنا پتھر دل ہے کہ اپنے بیٹے کی موت پر بھی اس آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو ایسے شخص پر تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، ایسے شخص کے دل پر تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا اور دل کا غم محسوس کرنا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت جس کی چیز کی اجازت نہیں دیتی وہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے رونا اور ایسے کلمات منہ سے نکالنا جو کہ صبر کے منافی ہوں، یا اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، غلط کلمات منہ سے نکال دینا۔ مثلا ہمارے ہاں عام لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایسے کلمات نکال رہے ہوتے ہیں، ہائے ہمارا تو سب کچھ ہی رڑ گیا، ہائے ہمارا تو جوان بیٹا چلا گیا، اللہ کو ہمارا ہی بیٹا چاہیے تھا، مصیبت مجھ پر ہی آنی تھی، یہ کسی اور پر نہیں آ سکتی تھی، اللہ کو کیا ملا میرا بیٹا لے کر۔ ایسے کلمات ہم اپنی کانوں سے سنتے رہتے ہیں، ایسے کلمات اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ صبر کے ساتھ آپ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے آنسو بہتے ہیں، آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پکڑ نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آنسوؤں کے اوپر یہ الفاظ کہے ہیں یہ تو رحم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو رحم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رونے کی تحسین کی، اس رونے کو برا نہیں کہا، اس رونے کو اچھا کہا، کہ بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کی نرمی کی علامت ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات کا بھی سبق ملا کہ اگر موت کے وقت انسان نیک لوگوں کی معیت کی تمنا کرے، یعنی نیک لوگ آخری وقت میں موجود ہوں، تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگ اگر اس وقت موجود ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے یہ مشکل وقت جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بلانا چاہا۔ اس سے کے علاوہ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ نوحہ کے بغیر رونا جائز ہے۔ حدیث نمبر 30 حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا وزیر ایک جادوگر تھا۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ کو
مختصراً بتا دیتی ہوں۔ ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا وزیر ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر مرنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، یا یوں کہیے جب اس کی آخری عمر ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ میں تو فوت ہو جاؤں گا، ظاہر ہے انسان کی ایک آخر عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے باقی نہیں رہنا ہوتا، تو میں اس کو اپنا ہنر سکھا دوں گا تاکہ میرا جو علم ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ بادشاہ نے اسے ایک لڑکا دے دیا، سمجھدار، وہ لڑکا اس سے جادو سیکھنے لگ پڑا۔ جادوگر اسے بڑی محنت کے ساتھ جادو سکھانے لگا۔ جب وہ آتا تھا جادوگر کے پاس تو راستے میں ایک راہب تھا، وہ لڑکا راہب کی باتیں بھی سن لیتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس کے دل پر راہب کی باتیں اثر کرنے لگ گئیں، راہب کی باتیں اثر کرنے لگ گئیں تو وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا، راہب کے پاس بھی جاتا۔ اب وہ راہب سے چونکہ متاثر ہو چکا تھا تو اس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اب لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کا علاج بھی کر دیتا، اور دوسرے جو مریض ہوتے تھے وہ بھی اس کے پاس ہوتے تھے، تو وہ بھی اس کے پاس علاج کے لیے آنے لگے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی، اور شفا دینے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے پاس بہت زیادہ آنے لگ پڑے، لوگ اس کے پاس بہت زیادہ آنے لگ پڑے، اور لوگ اس سے کہتے کہ تم ہمیں شفا دے دو۔ وہ جواب یہی دیتا کہ میں شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے۔ خیر جی، اس کی چونکہ بہت سی شہرت ہو گئی، بادشاہ اس کے مخالف ہو گیا اور بادشاہ نے اس کو مارنا چاہا، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو۔ لوگ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور اس کو وہاں سے گرانا چاہا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، پہاڑ ہلا اور وہ سارے لوگ جو اسے گرانے کے لیے آئے تھے وہ تو نیچے گر گئے اور مر گئے، اور یہ لڑکا زندہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرے تو سارے لوگ مر گئے اور یہ بچ گیا ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے اسے اور بھی کئی طریقوں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ بچ جاتا اور اسے مارنے والے ختم ہو جاتے۔ اب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ اور پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں مروا سکتے، تم نے کتنی کوشش کی ہے، تم مجھے مروا نہیں سکتے۔ ہاں اگر تم مجھے مروانا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور جمع کر کے مجھے کسی تنے پر سولی دینے کے لیے چڑھا دو، اور پھر تم مجھ پر تیر چلانا اور کہنا کہ میں اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اس پر میں تیر چلا رہا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر لو اور ان کے سامنے تم مجھے کسی پہاڑ کے تنے پر سولی کے لیے لٹکا دو، اور ایک تیر چلانے والا میرے اوپر تیر چلائے، لیکن وہ ساتھ یہ کہے کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مجھ پہ تیر چلانا تب تم مجھے قتل کر سکو گے۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ اب وہ اتنے سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ نے اسے جب بھی قتل کرنے کی کوشش کی، بادشاہ کے لوگ تو مر گئے اور یہ لڑکا بچ گیا، اور اب اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اس کو تیر لگا ہے اور وہ لڑکا مر گیا ہے، لوگ اس لڑکے پر ایمان لے آئے۔ اس کا اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مطالبہ ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ سارے لوگ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ سارے لوگ جو جمع ہوئے تھے کھلے میدان میں، وہ تمام لوگ لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو بڑا سخت غصہ لگا، بادشاہ نے ان سارے ایمان والے لوگوں کے لیے خندقیں کھدوائیں اور ان کھائیوں کے اندر آگ بری،
اور خود یہ لوگ سائڈوں پہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے اور ان سارے لوگوں کو آگ میں جلوا دیا، ان سارے لوگوں کو آگ میں جلوا دیا۔ یہ واقعہ سورہ بروج میں ہے اصحاب الاخدود کے حوالے سے۔ اصحاب الاخدود کھائیوں والے لوگ کون تھے؟ تو یہ کھائیوں والے لوگ یہ تھے، یہ جو کھائیوں میں جن کو ڈالا گیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ بادشاہ نے ان ساروں کو آگ میں جلوا دیا اور یہ سمجھا کہ شاید معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسی علاقے میں جو تھی اس دین کی اشاعت اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی کہ جو ویسے شاید ممکن نہ تھی۔ پہلے اس لڑکے کی موت کے ساتھ وہ سارے لوگ ایمان لے آئے، پھر یہ جو ان پر ظلم ہوا، اس ظلم کی داستانیں ساری دنیا میں پہنچیں اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا ہوا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ واقعہ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو اس حدیث کو اس لیے یہاں پہ لایا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ دین کے راستے میں کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں، وہاں پہ جان بھی دینی پڑتی ہے، وہاں پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں کو دیا جائے اور دین کے راستے پر استقامت اختیار کی جائے۔ جیسے اس لڑکے نے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ نے اس کو کئی دفعہ مروانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کی مدد کی، اور آخر اس نے بادشاہ کے طریقے کے مطابق جب عمل کیا گیا تو لڑکا مر تو گیا، لیکن اس معجزے سے وہ سارے لوگ جو کھلے میدان میں جمع تھے وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، اب بادشاہ نے ان ساروں کو جلوا دیا کھائیوں میں، اور اس واقعے کی خبر جب دنیا میں پہنچی تو تب بھی ان لوگوں کی قربانی جو تھی وہ ضرب المثل بن گئی اور تمام دنیا میں دین کا پیغام پہنچا۔ اس حوالے سے بھی حدیث نمبر 31، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ اس عورت نے کہا جاؤ جاؤ، تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو سمجھائے نہ رو، صبر کر لو، تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ تکلیف نہیں آئی، تمہیں آئی ہوتی نا، تمہارا یہ تعلق ہوتا نا اس میت سے، تو میں پھر تم سے پوچھتی کہ تمہیں وہ تکلیف آئی نہیں جو مجھے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اللہ کے رسول کو یہی جواب دیا، جاؤ جاؤ، تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اسے بتایا گیا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور وہاں کوئی دربار نہیں تھا۔ اس نے آ کر عرض کیا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے اسے فرمایا صبر تو وہی ہے جو کہ پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ اب موت کے وقت کیسے صبر کیا جائے اور صبر کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اصل بات ہے جب آپ کو پہلی خبر ملے، جب دل کو پہلا شوق پہنچے، اس وقت صبر کرنا ہے۔ بعد میں روتے روتے تو دیکھو جی صبر آ ہی جاتا ہے، انسان ساری عمر تو نہیں رو سکتا، 4 دن روئے گا، 5 دن روئے گا، آخر اسے صبر آئے گا۔ تو یہ صبر نہیں ہے، اس نے تو اپنے وقت کے ساتھ آنا ہی آنا ہے۔ صبر وہ محمود ہے جس کا اجر ملتا ہے کہ جس وقت آپ کو پہلی خبر ملے، دل پہ پہلا دھچکا لگے، دل کو پہلا شوق لگے صدمے کا، اس وقت آپ ارادہ کریں اللہ میں تیری رضا کے لیے صبر کرتی ہوں، میں تیری رضا کے لیے صبر کر رہی ہوں۔ اب یہ عورت قبر میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا یا کوئی عزیز ہوگا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اور وہی لفظ دہرائے جو ہمارے یہاں پہ خواتین دہراتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کو زیادہ نہیں کہا، آپ چلے گئے۔ بعد میں اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اس سے اندازہ ہمیں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی، لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اسے پتہ چل جاتا۔ بعد میں اللہ کے رسول کے گھر آئی، آپ نے پھر بھی اسے کوئی ملامت نہیں کی، آپ نے اسے کہا دیکھو صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں، کوشش کریں اگلے کو بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ
اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ دیکھیں یہاں بھی ایک صبر وہ تھا جو کہ اس کو یہ نصیحت کرنی تھی کہ صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، اور ایک آپ نے صبر کرنا ہے اب اس کے رویے پر، اگلے کے رویے پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو صبر اصل میں پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے۔ وہ عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ نہیں منع کیا کہ تو کیوں قبرستان گئی تھی۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے۔ ہمیں حدیث سے اور بھی کئی شواہد ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ ہاں، انہیں قبرستان میں بے صبری نہیں کرنی چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، بعض اوقات صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس اس مومن کے لیے جنت کے سوا کوئی جزا نہیں ہے جس کی میں محبوب ترین چیز لے لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ بڑی خوبصورت بات کہ جو مومن آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی محبوب ترین چیز لے لیں، مثال کے طور پر اولاد لے لیں، اولاد لے لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے صبر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا ہے، میں نے اس کی محبوب ترین چیز لے لی ہے، تو اس نے صبر کیا ہے، تم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کی محبوب ترین چیز وہ کوئی اولاد تھی، یا ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں لے لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آنکھیں بھی انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، ان کے بغیر انسان کا ایک لمحے گزارا نہیں ہوتا، اور وہ پھر بھی صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کیا جزا دیتے ہیں؟ جنت۔ جنت کے علاوہ اللہ اسے اور کوئی جزا نہیں دیتے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا، تم اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام رکھو بیت الحمد۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں یہی حقیقت دہرائی گئی ہے، یا ابن آدم صبرتا واحتسبتا، اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، فلن ارسلک ثوابا دون الجنہ، تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اعمال سے تو شاید ہم جنت کو پہنچ سکیں کہ نہ پہنچ سکیں، لیکن صبر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوبارہ میں حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں، اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا، تو نے ثواب کی امید رکھی، تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا، میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے، اپنے آپ کو سمجھائیں، یہ ارادہ کر لیں ہم نے صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کا طریقہ بھی ہم نے پیچھے سیکھ لیا، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے جو صبر کرتا ہے اسے اللہ صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے نفس کو سمجھانا ہوگا کہ پہلے صدمے کے وقت اسی وقت ارادہ کریں اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے صبر کرتی ہوں، میں تیری رضا کے لیے صبر کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ اس وقت وہ الفاظ بھی دہرائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ ہمارا اختیار اپنی اولاد تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی ذات پر بھی نہیں۔ کیا خیال ہے اپنی ذات پر اختیار؟ نہیں ہے۔ وہ جب بلاتا ہے ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا پڑتا ہے، ہم مجبور ہیں اللہ کی طرف سے موت کے لیے، تو ہم تو اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو سمجھا لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی اللہ صبر عطا فرمائے گا۔ اور میں نے یہ واضح فرق دیکھا ہے کہ جہاں ہماری کلاسز ہوتی ہیں ان
گھروں میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے اور ان گھروں میں جہاں پہ ہماری کلاسز نہیں ہوتی اور انہیں ان احکامات کا پتہ نہیں ہوتا، ان دونوں کے رویوں میں موت کے وقت بڑا فرق ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہماری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، جو خاتون خانہ ہوتی ہیں، جن کا شوہر یا جن کا بیٹا فوت ہوا ہوتا ہے، بڑے حوصلے میں ہوتی ہیں اور وہ اللہ سے صبر کی امید رکھ کے اپنے آپ کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صبر کرنے سے آپ کا وہ وقت آسان گزر جاتا ہے، ورنہ جو لوگ صبر نہیں کرتے وہ اس وقت واویلا جزا فضا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، انسان کے لیے وہ وقت گزارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، حقیقت میں ہمیں ان کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی، لیکن اگر وہ صبر کر لیتے اللہ ان کی مدد فرما دیتا، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 33 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے انہیں بتایا یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا نازل فرما دیتا تھا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اب جو شخص طاعون کے مرض میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے شہر میں ہی صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید سے ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اس کے لیے شہید جتنا اجر ہے۔ اب طاعون کیا چیز ہے؟ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، ایک وبا ہوتی ہے جس میں تکلیف دہ پھنسیاں نکل آتی ہیں جو عموماً بغلوں میں ہوتی ہیں۔ یہ پھنسیاں پیپ سے بری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب یہ طاعون کی وبا آتی ہے تو ایک ہی گھر سے کئی جنازے نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تو اللہ کا شکر ہے اس کا علاج کر لیا گیا، ورنہ جب اس کا علاج نہیں تھا تو ایک گھر سے کئی جنازے نکلتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی امتوں کے لیے تو یہ عذاب تھا، اللہ جس پہ چاہتا تھا نازل کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور شہر میں وہ داخل ہوئے، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، وہاں پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور وہ سزا طاعون کی وبا کی تھی جن میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ مر گئے تھے۔ لیکن ہماری امت کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ اب جو شخص طاعون کے مرض میں مبتلا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہی ٹھہرے، اپنے گھر میں ٹھہرے، نہ وہ وہاں سے نکل کر باہر جائے اور نہ باہر سے وہاں پر کوئی شخص آئے۔ وبا کے بارے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاں کہیں کوئی وبا پھیل جائے باہر سے کوئی شخص اس علاقے کے اندر نہ آئے، تاکہ اس وبا میں وہ وبا کا شکار نہ ہو جائے، اور اس علاقے سے باہر بھی کوئی نہ جائے کہ اس وبا کے اثرات کو لے کے باہر جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو ہیں احتیاطی تدابیر۔ جہاں تک ہمارے عقیدے کا تعلق ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی چھوت چھات نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دل کو ایک بات سمجھا لیجئے، وبا بھی پھیلتی ہے، وبا میں 100% لوگوں کو تو وبا اثر نہیں کرتی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو وبا اثر کرتی ہے، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ وبا کے پھیلنے کے باوجود بھی اس وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات تو آپ نے دیکھی ہے، 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یقین یہی رکھیے چھوت چھات نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے بیماری نے آنا ہے اور اللہ کے حکم سے بیماری نے جانا ہے۔ احتیاطی تدابیر شریعت نے بتا دی ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر کیجئے، اور تدبیر کون سی ہے؟ جس علاقے میں وبا پھیلی ہے وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے، یہ سوچ کے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے شاید میں یہاں سے نکلوں گا تو میں بچ جاؤں گا، تو وہ بچ نہیں سکتا، اگر اس کی تقدیر ہے تو باہر جانے کے باوجود بھی وبا کا وہ شکار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ وہاں سے باہر نکلا ہے، صحت مند تھا، وہ اس کو حکم یہ تھا کہ تم اس علاقے سے باہر نہ جاؤ، تم اپنے شہر میں ہی صبر کرتے ہوئے اپنے شہر میں ہی ٹھہرو، اور اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اسے وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وہ خواہ باہر بھی چلا جائے گا تب بھی اسے وہی ملنا ہے، اندر ٹھہر کے بھی وہ
اس وبا سے بچ سکتا ہے، اور باہر جا کے بھی وہ اس وبا سے بچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یقین اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احتیاط بتا دی ہے، اس کے لیے شہید جتنا اجر ہے۔ اب یہاں یہ جو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے شہر میں ٹھہر گیا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، اس کے لیے شہید جتنا اجر ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے طاعون کو رحمت بنا دیا ہے، تو جو شخص کسی وبا میں فوت ہو جائے اس کو شہید جتنا اجر ملتا ہے۔ تو ایک شہید تو وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے راستے میں جس نے جنگ کی اور وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی شہادت کا اجر دیا ہے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ نیزہ لگ جائے ایسا شخص بھی شہید ہے، اسی طرح پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی وبا میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، غرق ہو کر مر جائے یعنی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، عورت حالت زچگی میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو ان سے جنگ میں شہید ہو جانے والے لوگوں جیسا اجر تو ان کو نہیں ملے گا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے انہیں شہید ہی کہا ہے۔ جو کسی غزوے میں شہید ہوتے ہیں، جو کسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں، ان کو تو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے نماز جنازہ ہے۔ ان لوگوں کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کے لیے نماز جنازہ بھی ہوگی، ان کا وہ درجہ تو نہیں ہوگا جو کہ کسی جہاد میں شہید ہونے والے کا ہے، لیکن بہرحال انہیں کسی نہ کسی درجے میں شہیدوں کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے ملا دیا ہے۔ تو مطعون شہید ہے جو طاعون سے مرا، کسی وبا میں مرا، مبتون شہید ہے جو کسی پیٹ کی بیماری میں مرا، جو ڈوب کے مرا، جو کسی نیزے کے ساتھ مرا، جو زچگی کی حالت میں عورت فوت ہوئی، یہ سارے لوگوں کو شہادت کا اجر انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ ایک اور بات اس سے واضح میں دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ جس شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں کے رہائشی اور مقیم افراد کے لیے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ وہ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے اسی شہر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ متعدی امراض جس شہر میں ہوں وہیں رہیں اور دوسرے شہروں میں نہ پھیلیں۔ حدیث نمبر 35 عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس دوران میں ننگی ہو جاتی ہوں، بس آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں عافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے کہا میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے کہا کیا تم ایک جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر عبداللہ بن عباس نے انہیں ایک عورت کے بارے میں دکھایا، یہ عورت حبشی تھی، سیاہ فام، اور اس عورت کا واقعہ بھی بتایا۔ اس عورت کا واقعہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ اب مرگی کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ انسان پر ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے جس میں اس کے تمام اعضاء اکڑ جاتے ہیں، منہ سے جاگ نکل آتا ہے، آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے بندہ ابھی ختم ہوا۔ پھر وہ دورے کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد اور انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں تمہارے لیے، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں تو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں۔
مجھے اپنے آپ پہ اختیار نہیں رہتا، میں ننگی ہو جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ یہ ضرور دعا کر دیجئے کہ میں اس وقت ننگی نہ ہوا کروں، مجھے اتنی ہوش رہے کہ میں اپنے آپ کو ڈھک سکوں اس دورے کے اندر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی، اور وہ عورت چلتی پھرتی جنتی عورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی عورت کو دکھایا تھا عطا بن ابی رباح کو، یہ دیکھو یہ جنتی عورت ہے۔ آپ کو سبق کیا ملا کہ اگر اپنی بیماری پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا اگر کوئی شخص اپنی پسندیدہ چیز، کوئی اولاد، اپنی آنکھیں، کسی اور چیز پر صبر کر لے، یہاں آپ کو پتہ چلا اگر وہ اپنی بیماری پر صبر کر لے تو تب بھی جنت ملتی ہے۔ حدیث نمبر 36، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ جانتے نہیں۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ پرانے انبیاء کا صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بتایا، اور محدثین کا خیال ہے کہ یہ شاید اپنی ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ بہرحال آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو اس کی قوم نے مار مار کے لہو لہان کر دیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی بلکہ الٹا دعا کی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ جانتے نہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ میرا دین برحق ہے اور وہ مجھے نبی برحق سمجھ لیتے تو وہ مجھے نہ مارتے، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں کا صبر آپ دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے کہ قوم ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، اور وہ اس وقت بھی صبر کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس جو ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہیں دیتے، مشتعل نہیں ہوتے، اس کا بدلہ نہیں لیتے، بلکہ الٹا اس وقت بھی وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء کا صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی آپ دیکھ لیجئے، غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی پہ زخم آیا، آپ کے جو رخسار تھے ان میں خود کی کڑیاں گڑ گئیں، اور جب ان کو نکالا گیا تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے، آپ کا ہونٹ زخمی تھا، آپ کے دائیں کندھے پہ ابن کمیہ بدبخت نے ایسے وار کیے تھے جس کے ساتھ آپ کو 1 مہینہ تک تکلیف ہوتی رہی۔ اصل بات ہے آپ نے غزوہ احد میں 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، اور اس لیے ابن کمیہ کے وار کے ساتھ وہ 2 زرہوں کی وجہ سے وہ آپ کو واضح طور پہ زخم تو نہ لگا سکا، لیکن اس کا وار اتنا کاری تھا کہ آپ کو 1 مہینہ تکلیف ہوتی رہی۔ ان ساری تکالیف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا ہی کی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ ہے انبیاء کا صبر۔ حدیث نمبر 37، عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی۔ ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، حزن، تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اسے کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کی وجہ سے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسے کوئی تھکاوٹ آتی ہے، اسے بیماری آتی ہے، اسے پریشانی آتی ہے، اسے غم پہنچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پریشانی اور غم کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریشانی آ رہی ہے، اسے غم پہنچ رہا ہے، یا وہ تھک گیا ہے، وہ کسی بات پہ پریشان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے میں بھی اس کی گناہ معاف فرما دیتے۔ شرط کیا ہے؟ چلنا اللہ کے راستے پر ہے، چلنا اس طریقے پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ کو راضی کرنے کی آخر دم تک کوشش کرنی ہے۔ جب اس کام کے لیے آپ کی نیت خالص ہوگی اور آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ کا بھی آپ کو اجر ملے گا،
دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے. تھکاوٹ کا بھی اجر ملے گا، آپ کی تکلیف کا بھی اجر ملے گا، آپ کی پریشانی، آپ کے غم، آپ کی بے چینی، ہر چیز کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا. اللہ اس کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کے بدلے میں بھی تو ہمیں مغفرت عطا فرما دے. اللہ ہماری مصیبتوں کی وجہ سے جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، جو ہمیں دکھ آتے ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو تھکاوٹ پہنچتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ ان ساروں کے بدلے میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمیں صبر کی توفیق دے اور پھر اپنا وعدہ پورا فرما دے. حدیث نمبر 38. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کو بخار تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے. میں نے کہا کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی لیے. اسی طرح جو مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے کانٹا بھی چبھتا آتا ہے یا اس سے کوئی بڑی تکلیف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں مٹا دیتے ہیں اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں. یہ تو ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تھکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی بے چینی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. کتنے گناہ معاف کرتے ہیں؟ کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے گر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا خزاں کے موسم میں سارا درخت خالی ہو جاتا ہے، وہ پتے جو ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ٹہنی پہ ایک پتا بھی نہیں رہتا. تو جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح کسی مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی بیماری کی وجہ سے صبر کر رہا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ آپ کو جب بخار چڑھتا تھا 2 آدمیوں جتنا بخار چڑھتا تھا، 2 آدمیوں جتنا، اور آپ کے جو جسم کے جو باہر کے کپڑے ہوتے تھے ان سے بھی اندازہ ہو رہا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تیز بخار ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، اور آپ نے جواب دیا مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے. لیکن آپ کو کون سی چیز سکون دیتی تھی؟ سکون یہی چیز دیتی تھی کہ اس کے ساتھ انسان کے گناہ جڑ رہے ہیں. لہٰذا ایک بات سیکھیے، تکلیف آ جائے، بخار ہی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یہ چیزیں ہمارے گناہ دور کرنے کے لیے آتی ہیں. اگر انسان کو یہ یقین ہو، دل میں یہ تسلی ہو، تو میں آپ کو بتاؤں بیماری کا وقت کاٹنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بیماری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اس بیماری میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ یہ بیماری میرے گناہ دھو دے گی اور میرے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے درخت سے خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے بیماری پھر ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوئی کہ وہ ہمارے گناہ ختم کر دیتی ہے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں انسان بیماری میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو وہ صحت کی حالت میں نہ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے اور ساتھ ہی فرماتے لا باسا طہورن انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی. اگر ان احساسات کے ساتھ مریض اپنا وقت گزارے تو اس کے لیے بیماری کا وقت گزارنا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیے دین ہمیں وہ تمام ہدایات دیتا ہے جن کے ساتھ ہمیں دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر نصیب ہوتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. حدیث نمبر 39. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش کا سے 2 کر دیتا ہے. دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں مصیبت آ گئی،
فلاں صدمہ آ گیا، فلاں پریشانی ہو گئی، فلاں جی رشتہ ٹوٹ گیا، فلاں جی جھگڑا ہو گیا، فلاں کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے رہتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے آزماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نہیں آزمایا گیا اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بیماری ہی کی مثال لے لیجئے، اس کے گناہ سارے جڑ گئے، وہ بیماری اسے اللہ کے قریب کرنے کا باعث بن گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پریشانی اس کے لیے ان دی لانگ رن خیر کا باعث ہوئی کہ شر کا باعث ہوئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے آزمائش آتی ہے، اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے اس سے آزمائش نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ کیا خیال ہے انبیاء بڑے گناہ گار ہوتے ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، پھر صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر انسان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی نیکیوں کے ساتھ، اپنی عبادات کے ساتھ رتبہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ انسان صبر کے ساتھ رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی کوئی تکلیف آئے ایک بات سوچ لیا کریں، یہ میرے رب کی میرے اوپر نظر عنایت ہے، وہ میرے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور منافق کی مثال دی ہے۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک نازک پودا ہو، آندھی چلتی ہے، تیز ہوائیں آتی ہیں، اس پودے کو ادھر کبھی کر دیتی ہیں، کبھی ادھر کر دیتی ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اسے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس آزمائشوں کے ساتھ اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اور لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال یا ایک کافر کی مثال سنوبر کی درخت کی طرح ہوتی ہے۔ سنوبر کا درخت جو ہے یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بالکل سیدھا آسمان کی طرح، اور اس ہواؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں یہ ہماری اصلاح کے لیے آتی ہیں۔ جیسے آپ کے والدین ہیں، آپ کوئی غلط کام کرتی ہیں، آپ کے والدین آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ کو ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی 2 تھپڑ بھی پڑ جاتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ والدین کی تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ والدین ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں؟ یہ والدین کی جو کوششیں ہوتی ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ہمارا بچہ سیدھے راستے پر چل جائے۔ یہ غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، ہم اس کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کی تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، انسان آزمائش آنے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ اللہ کرتے ہیں وہ تکلیف ٹل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی تربیت کے انداز ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو جو مومن کی مثال دی ہے، مومن کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن بعض بچہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، جا دفع ہو، تو جو مرضی کرتا رہے، ہم نہیں تجھے کچھ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے، اللہ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس کو تربیت اس کی کرتے ہیں، اور جو اللہ سے دور چلا گیا ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی مثال صنوبر کی درخت کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو تکالیف ہلاتی نہیں ہیں، اس پر اثر نہیں کرتی، لیکن جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ دیتے ہیں، اس کو پھر ایسا سخت عذاب بھیجتے ہیں کہ پھر اس کے پاس اس کی کوئی بلائی کی امید نہیں رہتی۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ مصیبتیں ہماری آزمائش کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تاکہ ہمیں وہ ہدایت دے سکیں، تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں، ہمیں احساس ہو جائے ہم کو غلطی کر رہے ہیں اور اس غلطی کی ہم تلافی کر لیں۔ یہ اللہ کی تربیت کے طریقے ہیں۔ تو لہٰذا دوبارہ یہ حدیث دیکھیے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتے ہیں۔ پھر آزمائشیں خیر ہوئیں کہ مشکل ہوئیں؟ خیر ہوئیں۔ یہ ہمارے حق میں
اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، وہ خواہ وہ بیماری ہے، خواہ وہ کوئی اور مشکل ہے، خواہ وہ کوئی کاروبار میں آ گیا ہے، مسئلہ آ گیا ہے، یا کوئی فوت ہو گیا ہے، یا کوئی اور پریشانی آ گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتے ہیں تاکہ انسان اللہ کو یاد رکھے۔ اور اگر آزمائش نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں انسان تو خدا بن جاتا۔ ہر انسان سوچتا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خدا بن جاتا خود۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج کے انسان کو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر ایک ایسی ہستی ہے جو تجھے کنٹرول کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس موقع پہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، اس سے بھی اس حدیث کے مفہوم کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرتے ہیں، اسے دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ شر کا ارادہ کرتے ہیں اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ دنیا میں روک دیتے ہیں، اسے دنیا میں نہیں سزا دیتے۔ کیوں؟ تاکہ آخرت کو اس کو پوری سزا دے۔ کیا خیال ہے؟ پھر دنیا میں سزا لے لینی اچھی ہے یا آخرت میں؟ دنیا میں سزا اگر اللہ نے دے دی، انسان کی اصلاح ہو گئی، انسان کی آگے سے وہ اس کو سمجھ آ گئی، اور اس کی دنیا میں بھی اس کی اصلاح ہو گئی، اور آخرت میں اس کے لیے اجر اللہ نے چاہا۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ شر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں صنوبر کی درخت کی طرح، اور پھر اس کو قیامت میں اس کی پوری سزا دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 30، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر اس نے ضروری ایسے کرنا ہے تو پھر اسے کہنا چاہیے، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اسلام امید کا پیغام دیتا۔ آپ دیکھیں انسان کتنے بھی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ کیا امید کا پیغام دیتے ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، نئی زندگی شروع کر دو۔ تو اسی طرح کسی شخص کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زندگی امید ہے اور موت مایوسی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ڈپریشن کے مریض جو ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، انہیں اپنے مسائل کا حل موت میں نظر آتا ہے۔ تو موت نا امیدی ہے اور زندگی امید کا نام ہے۔ تو تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں اگر اسے زیادہ ہی تکلیف ہو جائے تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کی زندگی خیر ہی خیر۔ دیکھیں جی وہ بیمار بھی ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے بستر پر ہی جو اس سے نیکی ہوتی ہے وہ اپنے نیکی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی طاقت کے مطابق ہی مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی زندگی تب بھی خیر ہی ہے، اللہ اس کو اس مرض سے شفا دے دے اور وہ پھر نیکیوں کے کاموں میں مصروف ہو جائے۔ اور موت جو ہے وہ خاتمہ ہے، کیونکہ موت کے بعد تو آپ نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی ہی وہ نعمت ہے جس میں آپ توبہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جس میں آپ اللہ کا شکر کر سکتے ہیں، جس میں آپ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ جب زندگی ہی ختم ہو گئی تو عمل تو منقطع ہو گئے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکے۔ تو زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تکالیف آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ زندگی عطا فرماتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پہلی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے اس تکلیف کے آنے کی وجہ سے، اگر ہم نے صبر کیا، اور اب ہم ایک نئی زندگی کے ساتھ آغاز کریں گے۔ لہٰذا اللہ سے کبھی بھی موت نہ مانگیے۔ ہاں اگر حالات زیادہ ہی مشکل ہو جائیں تو اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، کیونکہ اللہ میں نہیں جانتی تو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ کل کو حالات کیا ہونے ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، اور ہم نہ قادر ہیں نہ عالم ہیں، نہ عالم الغیب ہے، نہ ہم کسی چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو پھر اسی طرح دعا کیجیے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير